میں آپ کو جو بات بتاؤں گا نا آپ نے کبھی نہیں سنی ہے. میرے والد صاحب بھی جمعہ پڑھاتے رہے، میں بھی، کہ کلمہ کیوں پڑھا ابو سفیان نے. کہتے وہ ڈر سے پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا. نہیں بیان کریں گے امت کو اتنا بڑا دھوکہ کیوں. دیکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی. آپ اور میں نے کلمہ پڑھا، کمال نہیں ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. دیکھو حضرت عمر نبی کو شہید کرنے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی. ایک صحابی نے عرض کیا آقا میں نے زمانہ جاہلیت میں بڑے اچھے کام کیے ہیں، اس پر مجھے ثواب ملے گا؟ فرمایا اسی کے صدقے اللہ نے تجھے کلمہ عطا فرمایا. اور تو کیا مانگتا ہے، صحابی بن گیا کلمہ پڑھ. تو جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. اب جو میں وجہ بیان کروں گا انشاءاللہ میں کہتا ہوں 1 سال تک آپ مجھے یاد رکھیں گے. میں ذکر کر رہا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن ہے سیدہ کا. سیدہ گلی میں جا رہی ہیں، راستے میں ابو جہل مل گیا. اس نے سیدہ کو برا کہا، سیدہ پھر بھی چلتی رہی. جب اس نے سیدہ کے باپ تیرے اور میرے نبی کو برا کہا، بیٹیاں باپ کی بات برداشت. جو شادی شدہ بیٹھے ہیں میں ان شوہروں سے بھی کہوں گا اپنی بیوی سے لاکھ جھگڑے سے کبھی ماں باپ کی گالی نہ دینا. نہیں برداشت کے طلاق تک لے لیں گی، اپنے والدین کی بے ادبی برداشت نہیں کریں گے. سیدہ کو جب اس نے برا کہا نا تو آگے سے سیدہ نے جواب دیا. ابو جال نے اپنے پلیت ہاتھوں سے سیدہ کے چہرے پر تماچا مارا. سیدہ روتی ہوئی گھر آئی. جملہ سننا تجھے مزہ نہ آیا پھر کہنا. روتی ہوئی گھر میں آئی. میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ اے بابا میں گلی میں جا رہی تھی، ابو جال نے مجھے برا کہا، میں چپ کر گئی. اس نے آپ کو برا کہا، میں نے جواب دیا، اس نے بدلے میں تماچا مارا. میرے نبی نے فرمایا بیٹی سردار کو بتاؤ، ابو سفیان کو بتاؤ، وہ سردار تھا مکہ کا. اگر اس نے ایکشن لیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم خود بدلہ لیں گے. سیدہ کہتی ہے میں ابو سفیان کے پاس گئی، کافر ہے ابو سفیان، سمجھے. میں نے کہا ایسے ایسے میرے ساتھ ابو جہل نے پہلے بدتمیزی کی، میں نے جواب دیا، اس نے میرے چہرے پر تماچا مارا. ابو سفیان نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا، گلی میں لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بھئی یہیں سے کرم ہو گیا تھا. جب ہاتھ پکڑا نا کرم یہیں سے شروع ہو گیا. بس دل کی دنیا یہیں سے بدل گئی. گیا ابو جال کو ڈانٹا. پھر ڈانٹنے کے بعد نا ابو جال کے دونوں ہاتھ پیچھے سے ایسے پکڑ لیے. فرمایا سیدہ مار اس کے منہ پر. سیدہ نے کہا میرے باپا نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی. فرمایا سیدہ مارو. کہا میرے باپ نے یہ تعلیم نہیں دی. اپنے سے بڑے پر ہاتھ نہیں اٹھا. پھر کیا کیا؟ ابو سفیان نے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں پکڑا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے منہ پہ ابو سفیان کے تماچا مارا. سیدہ مسکراتی ہوئی گھر آئی. پہلے روتی ہوئی آئی تب بھی نبی نے دیکھا، اب مسکراتی ہوئی جب گھر میں آئی. میرے نبی نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا بابا ایسے ابو سفیان لے گئے، ایسے میرا بدلہ لیا، ایسے منہ پہ تماچا مارا. سمجھے میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، اے اللہ ابو سفیان پہ کرم فرما. فرمایا سیدہ سے وفا کی، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے غلام مصطفیٰ بنا دیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اب سمجھ آئیے کلمہ کیوں پڑھا ہے. ساری زندگی آپ کو بتاتے رہیے اہل بیت کے دشمن تھے یہ تھے، انہیں کو کلمہ کیوں پڑھا ابو سفیان نے، ہمیں وجہ بتا، وہ نہیں بیان کریں. ٹھیک ہے جنگیں ہوئی ہیں سارا کچھ ہوا. دوسرا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ حدیث ہے نبی کی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کے ما قبل گناہ معاف کر دے. اسلام معاف کر دیتا ہے. اسلام تے تو اور میں اسلام کے ماتحت ہے، اسلام ہمارے ماتحت نہیں. جب اسلام معاف کر دیتا ہے آپ اور میں کیوں ہیں. اب ایک حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو میں نے بیٹیاں دیں وہ بھی جنتی، جس نے مجھے بیٹی دی وہ بھی جنتی. صحابہ نے بیٹھ کے ٹوٹل مارا. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. پہلی بیٹی دی حضرت ابو عاص کو، کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے وہ جنتی. 2 بیٹیاں دی حضرت عثمان کو، وہ بھی جنتی. 1 بیٹی دی مولا علی شیر خدا کو، یہ ٹھیک ہے یہ 3 جنتی. نبی نے بیٹیاں کن کن سے لی ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ ایک ہے حضرت عائشہ ابو بکر کی، ایک ختیجۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، سمجھیں یہ ساری بھی ہیں.
ایک بیوی ہے, اس کا نام ہے ام حبیبہ. یہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. تیری میری کیا بنی رشتے میں؟ ماں ہیں. تے اس کا بھائی تیرا میرا رشتے میں کیا بنا؟ ماموں. تے اس کا باپ تیرا میرا کیا بنا؟ نانا. کیا؟ اور نواسا ہی کیا جو نانے کو بھونکے, نانے کے گلے پڑ گئے ہوں. اگلی بات ہے, اس کی بیٹی تیری میری ماں, اس کا بھائی تیرا میرا ماموں, اس کا باپ تیرا میرا نانا. نبی کا کیا بنا اس کا باپ؟ کیا بنا؟ سورا. سوچ رہے ہو لگتا ہے کوئی تکلیف ہے سورے سے, ہیں؟ سسر بنا کہ نہیں بنا کہ نہیں ہے؟ اور نبی نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں, 3 باپ. اکا وہ کیسے؟ فرمایا ایک جو حقیقی باپ جینون, دوسرا فرمایا استاد پڑھانے والا, آقا تیسرا فرمایا سسر بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. ایک بندے کو سمجھ آیا, باقیوں کو سمجھ نہیں آیا. کتنے باپ ہوتے ہیں؟ پہلا باپ جو دنیا میں لے کر آیا سبب, اللہ واسطہ وسیلہ, سمجھے وسیلہ یہ بنا, ٹھیک. دوسرا پڑھانے والا استاد. تیسرا سسر کیا ہوتا ہے؟ سورا ہوتا ہے. سورا کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. بیوی کا خاوند, سبحان اللہ, بیوی کا باپ ہوتا ہے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ لگتا تسی گارے نہیں جانا سارا. میں نے بولا سنو بھائی, سسر کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ ابو سفیان کس کا سسر ہے؟ میرے. تے رشتے میں سسر بھی ہے. تے سسر کیا ہوتا ہے؟ اور کمینو تم محمد کریم کے باپ کے پیچھے لگ گئے. سوچے بھائی کس کے پیچھے لگ گئے؟ ان محمد کریم کے باپ کے پیچھے. صحابہ کہتے ہم پریشان ہو گئے. چلو نبی نے جن کو بیٹیاں دی وہ جنتی, جن سے بیٹیاں لی وہ جنتی, لیکن ابو سفیان تو کافر تھا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اور کافر جنت میں جا نہیں سکتا, اور نبی کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا. نبی نے کہہ دیا کہ جس سے میں نے بیٹی لی وہ بھی جنتی, اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا. کہتے فتح مکہ کے دن جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا نا, ہم نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کبیرہ وہو محمد صادقہ. اے اللہ تو بہت بڑا ہے, تیرا نبی اتنا سچا ہے. تیرے نبی کو پہلے سے خبر تھی ابو سفیان کلمہ بھی پڑھے گا, غلام مصطفیٰ بھی بنے گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی